السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ شہادت امام حسین کی دوسرے کڑی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس دنیا میں اس وقت کون ہے ایسا برگزیدہ مجھ جیسا کہ جو آگے بڑھ کر ان نام نہاد لوگوں کی مخالفت کرے، دین کو بدلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نماز روزہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ نماز روزے تو جب سکھوں کی حکومت تھی پاکستان انڈیا پر، جب انگریزوں کی حکومت تھی، کسی نے نماز روزے کے لیے نہیں روکا تھا۔ آج یورپ میں بھی نماز روزے کے لیے کسی کو نہیں روکا جاتا۔ یہ کوئی نماز روزہ نہیں بدل گیا تھا، یا کوئی حج سے منع نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں پر دین سے منع کیا جا رہا تھا۔ جو نفاذ دین ہے نا، اس میں سب سے بڑی تبدیلی آ رہی تھی کہ امر المسلمین کو آگے رکھا جا رہا تھا، امر اللہ کو بلایا جا رہا تھا۔ اب ملوکیت قائم کر لینے کے بعد کیسریت کی طرف دین بڑھ رہا تھا، اور اگر اس کیسریت کی طرف تبدیل ہوتے ہوئے حسین نہ بولتے تو اس پوری دنیا میں آج یہ حجت بن جاتی۔ یہ تھا فلسفہ حسین علیہ السلام کہ اگر میں نہ اٹھا تو یہ جو کیسریت میں بدلا جا رہا ہے، لوگ کہیں گے حسین بولا ہی نہیں۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی ہے، کافروں سے بھی صلح کی ہے، معاہدے کیے ہیں، کافروں سے بھی معاہدے کیے ہیں۔ اگر معاویہ بن سفیان نے صلح کر کے حکومت لے لی تو چلیں کوئی بات نہیں، لیکن کیسریت میں تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر اس وقت حسین نہ بولے تو آج امت میں یہ اتھارٹی ہوتی، جو آج حسین کو اتھارٹی نہیں مانتے، شہادت ان کی اتھارٹی نہیں مانتے، اگر حسین بیعت کر لیتا یزید کی پھر یہ اتھارٹی مانتے کہ بھئی حسین نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی۔ اور یزید کو بھی پتہ تھا کہ ساری دنیا مجھے قبول کر لے، اگر حسین نے میری بیعت نہ کی تو میری حکومت کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا ہوا۔ آج یزید ایک لعنت کی علامت بن کر دنیا میں بیٹھا ہے، اور آل معاویہ کو پھر حکومت نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے حسین نے اپنا اختلافی نوٹ اپنے خون سے لکھوا دیا۔ حسین علیہ السلام نے یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے یا میں ادھر جا کر ان سے حکومت لے لوں۔ انہیں پتہ تھا حکومت نہ مجھے ملنی ہے، اور نہ یہ حکومت دیں گے، اور نہ میرے پاس فوجیں ہیں، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے۔ اب اللہ کو یہی قبول ہے کہ میری بہنوں کو قیدی کر لیا جائے، میرے بچوں کو ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور میرے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، اور میرا خون جب زمین پر گرے گا تو حسین اس امت کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ ہے میرا ٹرننگ پوائنٹ۔ حسین علیہ السلام اس امت کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، اور پھر جھنجھوڑا حسین نے۔ جب حسین کا سر نیزے پر آ گیا تو پھر مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، مکے والوں نے بیعت توڑ دی، تو پھر اسی وقت لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اپنی جانیں بھی دیں اور بیعت بھی توڑی۔ اور حسین کا یہ جو انداز تھا نا، جس انداز سے حسین نے جنگ کی کہ اپنا سر جو ہے نا وہ نیزوں پر چڑھا دیا، اپنا خون زمین پر گرا دیا، اور اپنی جان دے کر ایک اختلافی نوٹ لکھوا دیا جس سے کہ امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تھا حسین کا مشن۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا کیوں گئے؟ وہ کوفے والوں نے بلا لیا، وہ کوفے والوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور بھائی میرے، نہ کسی کوفے والوں کو بلانا، نہ کسی کوفے والوں پر ڈالنا۔ حسین کو پتہ تھا وہ اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ حسین کو 6 سال کی عمر میں نانا بتاتا ہے، حسین کو 25 سال کی عمر میں اس کا باپ بتاتا ہے۔ حسین سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ وہ تو اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ تو کوئی لوگ ساتھ ملتے تھے، وہ کہتے تھے چھوڑ دو، میرا کیا ساتھ دیتے ہو، میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ تو لوگوں کو رخصت کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو خاص لوگ جو تھے انہوں نے کہا حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ وہ تو چاہتے تھے بھی تم بھی اپنی جان بچا لو، یہ میری جان کے پیاسے ہیں، میں جب قتل ہو جاؤں گا تو اس امت کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے۔ آخر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے رسول اللہ کے کندھوں پر سوار دیکھا ہے، رسول اللہ کی رانوں پر مجھے پھرتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ امت میں ابھی وہ لوگ موجود ہیں۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے چلے گئے کہ باطل اس طرح بھی مٹتا ہے۔ لاکھوں کے لشکر سے ہی فتح نہیں پائی جاتی، 72 کے لشکر کے ساتھ بھی اپنی جانیں دینے کے بعد اپنے سر نیزوں پر اٹھا لینے سے بھی فتح ہوتی ہے، اور آج تک فتح ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہر محفل میں، ہر جگہ پر مثال حسین کی ہی دی جاتی ہے۔ حسین نے ایک ایسی حجت تمام کر دی امت پر کہ تمہارے پاس لشکر نہ ہو، دولت نہ ہو، طاقت نہ ہو، حمایت کرنے والے ممالک نہ ہو، قبیلے نہ ہو، تم اکیلے بھی ہو تو حسین نے کوئی رخصت چھوڑی نہیں ہے کسی کے لیے۔ حسین نے کسی قسم کی کوئی علت کسی کے لیے نہیں چھوڑی۔
اب جہاں کہیں بھی کوئی کافر ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی ریولوشنری بندہ ہو، انقلابی لوگ ہوں، مثال ان کے سامنے حسین کی ہی آتی ہے۔ حسین کے پاس کیا تھا؟ اس نے سب کچھ دینے کے بعد اپنا سر نیزے پر لگا دیا، تو کیا حسین کی فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر نظام کو بدلنے کے لیے حسین نکلے تھے تو نظام تو بدلا نہیں گیا، نہ ہی بدلا جا سکا، نہ ہی حسین بدل سکے۔ ایک سے ایک حرامی آتا چلا گیا بعد میں بھی، لیکن قیامت تک کے لیے یہ اختلافی بات لکھ دی گئی حسین کے خون سے کہ یہ ہے حق اور یہ ہے باطل۔ حسین نے، کیونکہ نبی تو کوئی آنا نہیں تھا، وحی کوئی آنی نہیں تھی، قرآن اور کوئی آنا نہیں، شریعت اور کوئی آنی نہیں، حسین نے پھر نانا کے ہی لہو نے یہ لکھوا دیا کہ اگر یہ وقت آ جائے نا دین پر تو یہ حسین کی پیروری کرنی ہے، اور دین اس میں اللہ کے نبی کی پیروری کرنی ہے، اور اینڈ پہ آ کر یہ حسین جس طرح اپنی جان دیتا ہے نا، تو یہ ہے فلسفہ کربلا کہ حق کے آگے پھر کچھ نہ کر سکو تو پھر خون سے اپنا اختلافی نوٹ لکھوا دو۔ السلام علیکم۔